روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کنٹرول کمیٹی کیا کر رہی ہے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، وفاقی حکومت کیا کر رری ہے، یہ ان کی ذمہ داری کے حوالے سے جب میاں شہباز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں تو لوگ راتوں کو اپنے مویشی باہر ہی باندھتے تھے، کھادوں کی بوریاں باہر ہی پڑی رہتی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذمہ دار کون۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ہمارے جو علاقہ کی معروف شخصیت چوری جوید شمشاد صاحب، ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نواز سے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ مہنگائی پر ملکی صورتحال کیا ہے اور مسلم لیگ نواز کا اب ایجنڈا کیا ہے۔ بلدیاتی نظام دوبارہ سے بحال کر دیا گیا تو جو چیئرمین ہیں، کیونکہ چوری جوید شمشاد صاحب یونین کونسل گیلن کے چیئرمین ہیں، اور جتنے بھی ان کے جو یہاں کے جو مقامی یونین کونسل جتنی بھی ضلع قصور کی ہیں، ادھر کیا موومنٹ ہے، نئے سرے سے کیا کیا جا رہا ہے، جو ہمارے علاقے میں جو ترقیاتی مسائل پینڈنگ تھے جن پر کام نہیں ہو رہا تھا، کیا ادھر کوئی ابھی تک کوئی کام شروع کیا گیا ہے یا نہیں۔ اور ہمارا اس کے علاوہ ایک اور ہمارا مین جو ان سے سوال ہوگا کہ کسان اتحاد جو کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ چوری جوید شمشاد صاحب یہ وہ شخص ہیں ضلع قصور کے، وہ ہستی ہیں جن کا کسان اتحاد میں، یعنی کہ کسانوں کی آواز بننے پر ان کا ایک یونین بنائی گئی، یونین میں یہ ان کا بانیوں میں شمار ہے۔ آج ہم ان سے یہی بات کریں گے جو ہمارا پروگرام کا مین ایجنڈا ہے، جو اب صورتحال ہے مہنگائی کے مارے جو لوگ بل بلا رہے ہیں، اور جو موجودہ ہماری جو حکومت ہے جس کو جو لایا گیا، اور جو اپوزیشن ہے ان کے الزامات یہ ہیں یہ سلیکٹڈ ہے، اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں ان کا جو اب جو الائنس کر چکے ہیں، اتحاد کر چکے ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم پہلے 11 جماعتیں تھیں اب 9 رہ چکی ہیں، ان کا بھی یہی شور شرابہ ہے اور عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی پر یہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ جی چوری جوید شمشاد صاحب، آپ جو ہمارے آج کے پروگرام ذمہ دار کون میں کیا ہمارے جو سوال ہیں ان پر کیا آپ جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لائیو نیوز کی میزبانی کا مشکور ہوں، ویلکم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ معاشرتی مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال مہنگائی کے حوالے سے ہے تو یہ سوال بڑا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک میں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، لا قانونیت کی وجہ سے انتہا پر پہنچ چکا ہے سب کچھ۔ ایک غریب آدمی اپنی 2 وقت کی روٹی کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی بھی، اس عوام کی بھی، اور اس حکومت کی نااہلی کی بھی۔ ان کے پاس نہ تو کوئی پالیسی ہے، نہ ہی کسی کے ترقی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، نہ ہی اب دیکھیں نا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی قصور میں ایک ادارہ ہے، آپ کو کہیں پرائس کنٹرول کمیٹی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ناکامی ہے نا۔ لیکن چور صاحب یہ ایک المیہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا کردار نہیں نظر آ رہا۔ اپوزیشن میں آپ کی جماعت کا اہم جو ہے ان کا دیکھیں مسلم لیگ نواز ہی ہے جو اپوزیشن میں جو سب سے آگے ہے، تو آپ بھی مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ حکومت اپنی جگہ پہ سچ بتا رہی ہے، ہر بات پہ وہ سچی ہو رہی ہے، اور اپوزیشن جو اس کا کردار سامنے نہیں ہے۔ کسی حد تک بات آپ کی درست ہے کہ اپوزیشن کا وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے جی اس عوام کے لیے، کیونکہ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان برپا ہے اس ملک میں، ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے 73 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن اب پاکستان مسلم لیگ نون کا ایجنڈا بڑا واضح ہے مہنگائی کے خلاف۔ ہم روڈز پہ ہیں، سٹرائک پہ ہیں، اور آنے والے وقت میں اپنی قیادت کے ساتھ جو بھی لائحہ عمل طے کریں گے، اسلام آباد کا دھرنا ہو یا لاہور کا دھرنا ہو، کارکن بھی تیار ہیں اور ہم بھی تیار ہیں۔ ہم اس سلیکٹڈ حکومت سے
عوام کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بچائیں گے، کیونکہ اب لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہے ہیں۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہوتی ہے جی لیکن کسی پالیسی کے تحت ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہفتے بعد گھی کا ریٹ بڑھ گیا، 5 دن بعد چینی کا ریٹ بڑھ گیا، اور 10 دن بعد کسی اور چیز کا ریٹ بڑھ گیا، گوشت کا ریٹ بڑھ گیا۔ کنٹرول نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیبریکیٹر مہنگائی ہے، یعنی کہ خود ساختہ مہنگائی، تو اس پر کنٹرول کون کرے گا؟ اس پہ دیکھیں جو ذمہ دار ہیں، میں نے پہلے عرض کی پرائس کنٹرول کمیٹی کیا کر رہی ہے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بات مانتا ہوں، خود ساختہ مہنگائی ہوگی، ذخیرہ اندوزوں کی بھی مہنگائی ہوگی۔ جس طرح ابھی آپ بیف کا ریٹ دیکھ لیں، اس علاقے میں 2018 میں 300 روپے تھا، آج وہ 500 600 پر جا چکا ہے۔ اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ پرائس کنٹرول کمیٹی نے کرنا ہے، پنجاب حکومت نے کرنا ہے، ضلعی گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن ابھی تک وہ ناکام ہے۔ تو جب تک اس پہ کوئی پالیسی مرتب نہیں کی جائے گی، کوئی ادارہ اس کا رسپانسیبل نہیں ہوگا، تب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ناکامی ہے پنجاب گورنمنٹ کی اور وفاقی گورنمنٹ کی، کہ ابھی تک انہوں نے اداروں کو کنٹرول نہیں کیا، یا ادارے کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ کہ آپ کی جب گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون تھی، تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا؟ بالکل بھی ایسے نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیں، امن و امان کے حوالے سے جب میاں شہباز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں، تو لوگ راتوں کو اپنے مویشی باہر ہی باندھتے تھے، کھادوں کی بوریاں باہر ہی پڑی رہتی تھیں۔ آج لوگ نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، نہ کاروباری مراکز میں محفوظ ہیں، نہ ہی روڈز پہ محفوظ ہیں، اور نہ ہی کسی دفتر میں محفوظ ہیں۔ اور یہ بڑا ہی المیہ ہے اس معاشرے کے لیے، عوام کے لیے، کہ ان کو کون ریلیف دے گا؟ جنہوں نے ریلیف دینا ہے وہ تو بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح مہنگائی میں آپ دیکھ لیں، میاں شہباز شریف کا ایک رعب اور دبدبہ تھا، ایک ان کی ایڈمنسٹریشن تھی کہ کوئی خود ساختہ مہنگائی نہیں کر سکتا تھا، ان کا پورا کنٹرول تھا۔ اور اللہ کے فضل سے آنے والی حکومت میں بھی انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم کنٹرول کریں گے، اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ سر صاحب، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی گورنمنٹ سے جو مہنگائی پر قابو نہ پایا جائے اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کردار جو ہوتا ہے مثبت ہوتا ہے، عوام کی آواز بنتی ہے اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ہے 2-3 سال میں ابھی تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ہم مہنگائی پر یہ دھرنا دے رہے ہیں اور یہ ہم کال دے رہے ہیں اور یہ ہم اپوزیشن اسمبلی میں آواز، یعنی کہ نون لیگ کے ممبر کافی ہیں پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، وہاں پر کیوں نہیں ابھی تک یہ آواز اٹھائے گی کمیٹڈ ہو کر کہ اپوزیشن یہ کردار ادا کرے کہ اس مہنگائی پر کنٹرول کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس میں سے بہت سی وجوہات ہیں، پارٹی قیادت کا پاکستان میں نہ ہونا، اور بھی کئی وجوہات ہیں، میاں شہباز شریف کی بیماری، میاں نواز شریف کی بیماری۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے لیے سڑکوں پر آئے گی اور بھرپور احتجاج کرے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں بلدیاتی نظام کی، دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے، آپ چیئرمین ہیں یو سی گیلن کے، تو اب کیا صورتحال، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی موومنٹ کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ جو نچلی سطح پہ جو بلدیاتی طور پر جو نظام میں جو اب خرابیاں ہیں، جو اصل حقوق ہوتے ہیں عوام کے، یعنی کہ کسی گاؤں میں کوئی سیوریج کا معاملہ ہے، کسی نالی کا، سولنگ کا، یہ دیگر مسائل ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل عوام کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اس پر کیا آپ کریں گے اور کیا لائحہ عمل ہے آپ کا؟ قصوری صاحب، سب سے پہلے تو اس پنجاب گورنمنٹ نے 2019 ایکٹ لا کر بلدیات کا قتل کیا تھا۔ صحیح ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ منتخب نمائندوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، لیکن 25 مارچ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کی بحالی ہو گئی تھی، لیکن ان پورے 7 ماہ میں انہوں نے کوئی اختیارات نہیں دیے۔
یہ بحالی پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی میں وہی عرض کر رہا کوئی ہوں، چیٹنگ تو نہیں کی جا رہی ہے میں وہاں؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پورے 7 ماہ ٹرانزیکشن کمیٹیز بنا دی، ہم ان کو اختیارات دے رہے ہیں، ہیلے بہانوں سے یہ روکتے آ رہے تھے بلدیات کے نظام کو، جی لیکن اب دوبارہ جب یہ 16 اکتوبر کا آرڈر آیا ہے اس کے بعد تھوڑی سی موومنٹ ہوئی ہے۔ آج 15 دن ہو گئے آرڈر آئے ہوئے کو، لیکن ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس کو بحال نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اجلاس بلایا ہے، صبح بھی ہمارا اجلاس ہے بجٹ کا، اور ہم بجٹ پیش کریں گے اور ہاؤس سے پاس بھی کروائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ بجٹ کے ذریعے، یونین کونسل کے فنڈز کے ذریعے عوام کو ان کی جو حقیقی جو ان کا ریلیف ہے جی جی وہ ان تک پہنچائیں۔ یہ الیکٹڈ نمائندوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں پنجاب حکومت مختلف طریقوں سے ڈال رہی ہے۔ وہ اپنے جو بیوروکریسی کے ذریعے، اپنے پارٹی کے بندے ہیں ان کو تو نوازیں گی نا۔ لیکن میں اچھا وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جب انہوں نے ہمیں معزول کیا اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیے، اور آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کون سے ایڈمنسٹریٹر نے کس یونین کونسل میں کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی صفائی کے حوالے سے، کوئی سیوریج کے حوالے سے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے جس نے لوگوں سے ووٹ لیے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جو بیوروکریٹ ہوتا ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ حکومت کا ملازم ہوتا ہے، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے، حکومت کے مطابق ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ آئینی طور پر تو کہتے ہیں کہ 2 ماہ آپ کے رہ گئے ہیں، لیکن اگر ہمارا ٹینڈور جو معزول کیا گیا تھا، جب ہمیں معطل کیا گیا تھا، اس کی 28 ماہ بنتے ہیں۔ آئینی طور پر تو وہ 28 ماہ ہمیں ملنے چاہیے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عوامی نمائندہ ہوں یا چیئرمین یونین کونسل ہوں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں بلدیات کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، کوئی اس کا حق نہ مار سکے۔ آئین کی بحالی کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں، بلدیات کی بحالی کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کو ان کے پورے 28 ماہ جو رہتے ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اگر چور صاحب اکاؤنٹ ہی بحال نہیں کیے جاتے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو ہم بے بس ہیں جی، پھر تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح رویہ رہا جس طرح آج 15 دن ہو گئے اکاؤنٹس کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا، آج کی ڈیٹ تک، کل ہو جائیں پرسوں ہو جائیں تو وہ دوسری بات ہے، لیکن ابھی تک کوئی بحالی نہیں ہے۔ جب تک اکاؤنٹ بحال نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی الیکٹڈ چیئرمین اپنا کام نہیں کر سکے گا، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہو، چاہے وہ یونین کونسل کا ہو، چاہے وہ میونسپل کمیٹی کا ہو۔ ان کو سب سے بڑی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ 58,000 نمائندوں میں سے تقریباً کوئی 56,000 کے قریب جو نمائندے ہیں، چیئرمین ہیں، وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بات کو یہ بھول گئے ہیں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام سے ووٹ لیا ہے، اسی طرح انہی عوامی نمائندوں نے بھی تو عوام سے ووٹ لیا ہے۔ آئین کا بلدیات کا انہوں نے قتل کیا آئینی طور پر، آپ کے رائٹس جو دیے نہیں جا رہے، بالکل نہیں دیے جا رہے۔ اچھا چور صاحب، ہمارا جو آخری سوال ہے کہ آپ کسان اتحاد کے بانیوں میں آپ کا شمار ہے، اور یہ کسان اتحاد بنا عوام جو عام ایک چھوٹے کسان کی آواز کے لیے، تو یہ 2 دھڑوں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ اس کو کیوں ہو گیا، اور کیا مسائل تھے اس میں؟ کیا یہ اگر کسان اتحاد ایک ہی یونٹ رہتا، ایک ہی کیبنٹ رہتی تو کسانوں کی آواز بنتے رہتے تو پھر جو ہے وہ کسانوں کو ریلیف زیادہ ملنے تھے؟ آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے تو آپ کی طاقت جو ہے، آپ کی ورث جو ہے، اس میں اضافہ زیادہ ہوتا نظر آتا۔ آپ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو اب کیا آپ اس پہ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، 2012 میں جی یہ کسان اتحاد ضلع قصور میں مارز وجود میں آیا، اور میں الحمدللہ اس کے بانی کارکنوں میں سے ہوں، اور مجھے کسانوں کے لیے تکلیف بھی بڑی ہے۔ ہم نے اس جماعت کے لیے کسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ 2 دھڑوں میں 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جو کہ کسانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ہمیں بحیثیت کسان، بحیثیت پاکستانی یکجا ہو کر کام کرنا چاہیے زراعت کے لیے، لیکن پھر بھی اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کسانوں کو ریلیف مل رہا ہے، مزدوروں کو ریلیف مل رہا ہے، وابڈا کی صورت میں، زراعت کے کسی اور کام کی صورت میں۔ لیکن اب اس حکومت نے
کسانوں کا بھی جینا دو بھر کر دیا ہے کہ جس طرح اس سیزن میں آلو کی بجوائی ابھی ہوئی ہے تو پر ایکڑ 20 سے 25 ہزار زیادہ خرچہ آیا ہے. سوری سر، 1 لاکھ روپے خرچہ ہے. نہیں، میں پچھلے کی نسبت کہہ رہا اس ہوں میں کہ ہاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سال کی جو فصل آتی ہے اس کے بعد جب فصل دوبارہ آپ کاشت کرتے ہیں تو اس کی لاگت زیادہ آتی ہے، پروفٹ وہیں پہ رہتا ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، پروفٹ وہیں پہ رہ رہا ہے، رکا ہوا ہے. تو کسانوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم مل کر لیکن اس میں چوہدری صاحب کسان اتحاد جو ہے اس کا کردار میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ڈی اے پی جو ہے اس کی 2 گنا قیمت بڑھ گئی ہے. جو یوریا ہے اس کو بھی اس کی قیمتوں کی پر لگ چکے ہیں. لیکن یہ اس پر کسان اتحاد اب جو حال میں اب کیا کردار ہے اس کا؟ کسان اتحاد اب کیوں نہیں بول رہا؟ کسی بھی پلیٹ فارم پر کسان اتحاد کا کوئی بھی نمائندہ یہ نہیں آواز اٹھا رہا کہ ڈی اے پی کیوں اس کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. اور جتنی بھی دیگر جو نامیاتی کھادیں ہیں، پیسٹی سائڈ میں دیکھیں آپ، جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں کسان جو ہے پریشان ہے. اگر کسان پریشان ہے تو آپ کا ملک جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ تمام جو کسان جو سب کچھ جو ہے کسان کی بدولت یہ ہمارے پاکستان میں کپاس کسان پیدا کر رہا ہے، کاشت کر رہا ہے، اور گنا چینی کسان پیدا کر رہا ہے، اور دیگر جتنی بھی کھانے پینے والی اشیاء ہیں، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت. تو اس پر آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ آپ کسان اتحاد کے بانیوں میں آپ کا شمار ہے تو ڈی اے پی کھاد پر ہی آپ آواز اٹھائیں، ہو سکتا ہے عام کسان کو ریلیف مل سکے. جی، جہاں تک آواز اٹھانے کا تعلق ہے تو یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے. ہم ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جس حکومت کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کیا کسی کو ریلیف دے گی؟ چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، یا کوئی دوسرا پاکستانی ہو، یہ کیا ریلیف دیں گے؟ ان کو تو اپنی سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے اسلام آباد میں بھی دھرنے دیے ہیں، مختلف گروپوں نے، ہم نے بھی دیے ہیں. ابھی ہمارا لائحہ عمل بن رہا ہے، نومبر میں یا دسمبر میں ہم اسلام آباد کھادوں کے ریٹ پر، بجلی کے ریٹ پر دھرنا دینے جا رہے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ مل کر. تو انشاءاللہ تعالی ہم پورا ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. لیکن میں یہ درخواست کرتا چلوں کہ اس حکومت کو اپنے مخالفین کو جھوٹے کیسوں میں پھنسوانے کے لیے ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات بھی ہیں. عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے وہ مہنگائی کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جس طرح میں بیف کی بات کر رہا تھا تو دیکھیں بیف جو ہے لوکل پروڈکٹ ہے. 300 ریٹ تھا اس کا 2018 میں، اب 600 ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جو ہمارا بیف ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ سارے ڈیریز والے اور عام ذمہ دار، جب آپ کی پروڈکشن ہی پوری نہیں ہوگی، اور جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ تو باہر جا رہی ہے، اور آپ کا جو شہری ہے وہ بھوکا مر رہا ہے. اس لیے مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پہ کوئی انتظامیہ جو ہے ذلیل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بے حسی ہے، پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، بے حسی ہے. اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے. اس طرح نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اگر وہ ذخیرہ اندوزوں کو نہیں پوچھیں گے، گرام فروشوں کو نہیں پوچھیں گے تو چوہدری صاحب رزلٹ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو عوام جو بھگت رہی ہے اس کا خمیازہ، جو عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان جو گرا دیا گیا ہے. تو اداروں کی ناقص حکمت عملی ہے، اور جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی کسی ادارے کا احتساب نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو کیا عوام کیا کرے گی؟ تو عوام کی آواز بھی کوئی نہیں بن رہا. عوام تو مارے گئے نا، عوام تو بل بلا رہے ہیں نا. عام جو آدمی ہے جو 1000 روپیہ دہاڑی لے کر آتا ہے تو اس کا 1000 روپیہ پہلے ہی لگ چکا ہوتا ہے. تو وہ اپنا مستقبل کیسے سنوارے گا؟ اپنی جو اولاد ہے اس کو ایجوکیشن، یہ تعلیم کیسے، ان کی جو تعلیم کے معاملات، تعلیم پر جو اخراجات ہیں وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ اپنے جو رشتہ داروں کے پاس غمی خوشی میں شریک ہونے سے گھبراتا ہے. کیوں گھبراتا ہے؟ اس کے پاس جیب میں کرایہ نہیں ہوتا. یہ حالات ہیں چوہدری صاحب. اب ہم اپنے ٹی وی چینل کے توسط سے، اپنے پروگرام کے توسط سے
اور آپ کی گفتگو ساتھ جو ہم نشر کر رہے ہیں اور ناظرین کو دکھا رہے ہیں، ہم اپنا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم عوام میں رپورٹنگ کرتے ہیں تو عوام میں جو عام آدمی ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو مزدور ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے اور باہر بھی نہیں نکل سکتا، کسی کے خلاف بھی نہیں چل سکتا، نہ جو مقامی موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ جب وہ سڑک پہ نکلے گا تو مقدمات درج ہوں گے تو جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایون دین کہ اپنی گھر کی جگہ اس کو فروخت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایسا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج اپنے پروگرام کا جو اختتام کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے جو مہمان تھے چودھری جاوید شمشاد صاحب، ان کی بھی آپ نے ناظرین گفتگو دیکھی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد قصوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔